کوئی تھوک پڑا ہوا ہے تو مؤذن اپنے دامن سے صاف کرے. تم یہ چاہتے ہو کہ لائٹ بھی مؤذن کھولے اور پنکھا بھی مؤذن بند کرے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہو کہ تمہاری انگلی شاہ جہاں کی انگلی ہے یا تمہاری انگلی بل کلنٹن کی انگلی ہے کہ تم ایک انگلی دبا کر کے مسجد کی بجلی نہیں بچا سکتے اور ایک بلب کو روشن ایک بلب کو بند نہیں کر سکتے. خون کے آنسو دل روتا ہے. جہاں ہم نے آج اپنے اماموں کو تھوڑا سا ویتن دے کر کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا ہے ویتن امام کا؟ کیا تنخواہ ہے؟ اور سمجھتے ہیں کہ یہ زر خرید ہمارا غلام ہے. اے سوچو جو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو حکومت کیا کچھ نہیں دیتی ہے, کیا فیسلٹیز دیتی ہے. جا کر کے پوچھنا کبھی حاجی شاہد اخلاق سے, تم ایم پی تھے تو تمہیں مہینے کے کتنے پیسے ملتے تھے؟ اب تو محروم ہو تم, تمہارا ایم پی تو ہے بھی نہیں. پوچھا کبھی؟ پوچھ لینا. ان سے نہ پوچھ سکو تو کسی اور سے پوچھ لینا, پڑوس میں جا کر کے شاہد منظور سے کہ جب وزیر تھے تو کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ کہاں سے ملتی ہے ایم پی کو تنخواہ؟ کس کا پیسہ ہے وہ بتاؤ؟ کس کا ہے؟ تمہارا ہی تو ہے. جو سڑک کا ٹیکس دیتے ہو, جو روڈ ٹیکس بھرتے ہو, جو انکم ٹیکس بھرتے ہو, جو سیل ٹیکس بھرتے ہو, اس عوام ہی کا تو پیسہ ہے. جو حکومت ایک ایم پی کو دیتی ہے, ایک گاڑی اس کو دی جاتی ہے, جائیے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گھومنے کے لیے ڈرائیور دیا جاتا ہے, اور لکھنے کے لیے اپنا پرسنل سیکرٹری دیا جاتا ہے جس کی تنخواہ 80,000 سے کم نہیں ہے. 2 لاکھ روپے مہینہ ایک ایم پی کو دیا جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے. ٹیلی فون فری ہے اور ٹکٹ ریل کا فری ہے, فرسٹ کلاس کا, اس کو سفر کرایا جاتا ہے. بس اتنا ہی تو کہ آپ نے چن کر کے اسے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے اور حکومت کا ایک رکن بن گیا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ بھی تو قوم ہی نے چن کر کے بھیجا ہے. مگر یہ قوم کا خادم, یہ آپ کا امام, یہ آپ کے بچوں کو پڑھانے والا, یہ آپ کے بچوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب جاری کرا دینے والا, تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینے والا, تمہاری قبر میں روشنی کرنے والا, تمہارے نامہ اعمال کو بڑھاوا دینے والا. ہم کہتے ہیں کہ ہے بہت ہے بھائی 3,000 روپے, اور کیا کرے گا؟ ہم نے قدر کھوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح وہ اس دنیا کی حکومت کے نمائندے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے نمائندے ہیں. ان پر قوم خرچ کرتی, انہیں احساس نہیں ہوتا, ان کے بچوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ مولوی کیوں بن گیا ہے اور مسجد کا امام کیوں بن گیا ہے. میرا دل دھڑک اٹھتا ہے اور میں دل پکڑ کے رہ جاتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ چیخے مار کے دہاڑے ماروں جب کوئی حافظ یہ کہتا ہے کہ میں خالی پھر رہا ہوں. مفتی صاحب کہیں کوئی جگہ ہو تو مجھے بتا دینا, کوئی امامت ہو تو مجھے بتا دینا, اگر کہیں کوئی پڑھانے کی جگہ ہو تو مجھے آپ بتا دینا. اے میری قوم, تو نے اپنے دین کے ساتھ ظلم اور ستم کا رویہ اختیار کیا ہے, تم نے اپنے علماء کے ساتھ توہین کا رویہ اختیار کیا ہے. جب تمہارا نکاح آتا ہے تو امام کو بلاتے ہو اور قاضی کو بلاتے ہو, وہ بیچارہ رجسٹر ہاتھ میں لیے ہوئے کبھی یہاں بیٹھتا ہے کبھی وہاں بیٹھتا ہے. نکاح کب ہوگا؟ پہلے ٹیبل اٹھ جانے دو, پہلے سب کو کھا لینے دو, پہلے مرغا صاف ہو جانے دو, ہاں نکاح ہو جائے گا. وہ بیچارہ ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے, اور جب نکاح پڑھا دیا تو بیچارہ سوچ رہا ہے کہ رجسٹر کے پڑھنے پھاڑوں یا نہیں. بدلو اپنے آپ, بدل لیں گے کہ نہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط؟